اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے مسلسل ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور مسلسل آپ حضرات کا اس میں ساتھ ہے ہمارا۔ آپ برابر اس کو آگے بھی شیئر کرتے ہو اور اپنے کانٹیکٹس میں بھی بھیجتے ہو، اور مجھے آپ حضرات کے کمنٹس وغیرہ بھی آتے ہیں۔ یہ سب آپ حضرات کی ذرہ نوازی ہے۔ پروردگار عالم آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ بہرحال تربیت اولاد کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ اب تک 150 لیسنز ختم کر دیے ہیں۔ اب آج 151 لیسن نمبر ہے، اور دعاؤں کے سلسلے سے یہ جو ہے نا لیسنز چل رہے تھے، اور ویسے بھی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اب ہم جو ہیں الحمدللہ ماہ رجب میں قدم رکھ چکے ہیں۔ رجب، شعبان اور رمضان یہ بہت ہی متبرک مہینے ہیں۔ اگر کوئی عرفانی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، سیر و سلوک کی منزلوں میں جانا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رتبہ بلند ہو، پروردگار کی قربت اسے حاصل ہو، اس کی زبان میں اثر آ جائے، تو یہی وہ مہینے ہیں جو تیاری کے مہینے۔ در حقیقت رمضان بہت عظیم مہینہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے تیاری کے مہینے یہ ہیں۔ کوئی بھی امپورٹنٹ کام کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ یہ رجب اور شعبان جو ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ ان مہینوں کی برکتوں کو لے کے جب اگر ہم آگے بڑھیں گے تو رمضان کا پورا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کے نگاہ میں یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ دیکھیے پروردگار عالم نے کچھ حرم بنائے۔ حرم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حرم مکانی، ایک ہے حرم زمانی۔ حرم مکانی جیسے خانہ کعبہ، اللہ اکبر، اگر کوئی خانہ کعبہ کے صحن میں اپنے آپ کو پاتا ہے تو کتنا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں رہتا، بس وہ ہے اور خدا کی طرف ایک لو لگی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے آپ کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کے صحن میں پاتا ہے یا روضے کے سامنے پاتا ہے، یہ بھی حرم مکانی ہے، جہاں پہ جا کے روح تازہ ہو جائے، اعمال کی منزلت بڑھ جائے۔ مثلا عام جگہ پہ ہم اگر ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا ایک تسبیح کا ثواب ہے، لیکن وہی تسبیح خانہ کعبہ کے صحن میں پڑھے، وہی تسبیح نجف اشرف میں پڑھے، وہی تسبیح کربلا معلیٰ میں پڑھے، وہی تسبیح کاظمین شریفین میں پڑھے، وہی تسبیح مشہد مقدس میں پڑھے، تو اب یہ کیا ہوتا ہے، اس کا سینکڑوں گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرم مکانی ہے۔ یہ حرم مکانی وہ ہے جہاں پہ اعمال کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حرم زمانی، یہ رجب، یہ شعبان، یہ رمضان پروردگار کے حرم ہے، حرم زمانی ہے۔ اس میں عبادتیں کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور بالخصوص علماء، فضلاء،
عرفاء، مراجع حضرات، اور انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ علماء وغیرہ بالکل ایسے ہیں جیسے ایک چمبک جس کو کہتے ہیں نا میگنیٹ، جب چمبک بنتا ہے معدن میں تو آس پاس کے ذرے اس سے چپک جاتے ہیں، خود میں ان میں اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیکن چپکنے کے بعد ان سے اتنی صلاحیت ان میں بھی آ جاتی ہے کہ وہ دوسری چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو علماء سے فائدہ اٹھاؤ، علماء نے جو کہا اس کے پر چل کے تو دیکھو کتنا فائدہ ہے۔ تو بالخصوص ان مہینوں کے لیے جو رجب، شعبان اور رمضان، میں کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے ہمیں تھوڑا سا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب حرم امام حسین علیہ السلام میں کوئی بیٹھا ہو، مولا عباس کے حرم میں بیٹھا ہو، کیا ادھر ادھر دیکھ کے ٹائم پاس کرے گا؟ نہیں کرے گا، چاہے گا جلد سے جلد جتنا ہو سکے اعمال کریں، دعائیں پڑھیں۔ کوئی مولا کائنات کے حرم میں بیٹھا ہو، کیا وہ خواہ موبائل دیکھتا ہوا ٹائم پاس کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ جتنا ہو سکے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اسی طریقے سے حرم زمانی کا بھی فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے علماء اکرام نے کچھ اعمال بتائے ہیں جو ہمیں برابر کرنا ہے۔ جتنے ہو سکے رجب اور شعبان میں روزے رکھیں۔ رمضان کے تو خیر واجب ہے، رجب اور شعبان میں واجب نہیں ہے، لیکن ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم کہ یہاں دینے میں کمی نہیں ہے، لینے والوں میں کمی ہے۔ جتنا ہو سکے روزے رکھے، بالخصوص 13، 14 اور 15 کے روزے، رجب میں بھی، شعبان میں بھی، اور جو ہے نا رجب اور شعبان میں خاص کر۔ ویسے تو ہر مہینے کی 14، 15، 13، 14، 15 بہترین تاریخیں ہیں روزہ رکھنے کے لیے، اور جمعرات روزے رکھنے کے لیے بہت اچھا دن ہے۔ تو بہرحال تو رجب میں اور شعبان میں 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھیں، اور پھر اس کے بعد روزانہ کم سے کم 51 رکعت نماز، یعنی نافلوں کے ساتھ، واجب نماز نافلہ کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، کم سے کم یہ 3 مہینوں میں، ٹھیک ہے؟ بالخصوص ظہر کی جو نافلہ ہے اس کو مس نہ کریں۔ اگر ہر نماز کی نافلہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ظہر کی نافلہ مس نہ کریں، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہ جو ہے انسان کی روحانیت کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز شب کی بڑی تاکید ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آج کل نوجوان پڑھنے لگے نماز شب، الحمدللہ، مولا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ بالخصوص رجب، شعبان اور رمضان میں نماز شب نہ چھوڑیں، تلاوت قرآن مجید اس کو بھی نہ چھوڑیں۔ کسی طریقے سے 1 سپارہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، چاہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، ہر نماز کے بعد 1، 2، 3 رکوع، 2، 3 رکوع کر کے بھی اگر پڑھیں گے تو آرام سے آپ پڑھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے زیارت جامع کبیر ہر جمعہ کو ضرور پڑھیں، دعائے فرج اس کو بھی مس نہ کریں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، اور سب سے آخر میں استغفار۔ یہ مہینے دعا کے مہینے ہیں، دعا سے پہلے انسان کو چاہیے اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔ لہٰذا ان 3 مہینوں کو اپنے ہاتھ سے کھوئے نہیں۔ اس وقت آپ بالکل ایسے موقع پہ ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے کوشش کریں ان مہینوں میں جو ہے نا زیارتوں پہ جائیں۔ اگر زیارتوں پہ نہیں جا سکتے تو زیادہ سے زیادہ مسجد میں پریزنٹ رہنے کی کوشش کریں، مسجد جتنا ہو سکے جائیں، قبرستانوں کو جائیں۔ زیارت قبور ضروری ہے۔ ان مہینوں میں اپنے والدین کو یاد رکھیں، اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھیں۔ باعثی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار یہ رجب، یہ شعبان، یہ رمضان میں ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔